السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا موٹو تھا کہ ہم اقتدار کو نچلی سطح پہ لے کے آئیں، اور اس کے علاوہ مہنگائی جو اس وقت جس نے غریب عوام کا جینا بالکل دوبھر کر دیا ہے، اور بلدیات کی طرف تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن اب کروائیں گے اور اقتدار کو ہم نچلی سطح پہ منتقل کریں گے، لیکن یہ جو ابھی نیا ایک سسٹم پاکستان میں ووٹنگ مشین کا آ رہا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ کیا واقعی فیئر الیکشن کا ایک طریقہ کار ہوگا یا ہماری تمام جماعتیں اس میں متفق ہوں گی؟ اسی پہ گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالمگیر خان صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے اعظم چودھری صاحب نے، مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں، اور ساتھ ہمارا دے رہے ہیں امیر رضا عباسی صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے خان صاحب سے بات شروع گا۔ خان صاحب یہ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح مہنگائی کا ریشو ہے، جو اس وقت عوام میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے، تو کیا پی ٹی آئی بلدیات کی طرف آئے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ تو آئین کا چونکہ ایک حصہ ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل تقاضا ہے جس کو ہر حکومت نے الیکشن کرائے ہیں۔ ماضی کی حکومتوں نے بھی کافی اس پہ کبھی مطلب اس پہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کرتے تھے، لیکن اس پہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا واضح جو ہے نا ایک فیصلہ آیا کہ بلدیاتی الیکشن ہر صوبے میں کرانے ہیں، اور پھر اسلام آباد کے لیے بھی یہ جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام آباد میں پچھلی دور میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ اسلام آباد میں اگر دیکھیں تو جو حال ہی میں جو اسمبلی تھی جو ختم ہو گئی لوکل گورنمنٹ کی، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیور نہیں ہوا ہے وہاں جو میئر تھا یا جو باقی جو چیئرمین وغیرہ تھے، کسی یونین کونسل میں بھی ایز سچ کوئی ڈیلیور نہیں ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ لیکن یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ایولیوشن ود دا پیسج آف ٹائم، جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی ایولیوشن ہوتی ہے نا، تو یہ پچھلی دور میں جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آپ جو الیکشن ہوں گے خان صاحب، پچھلے دور میں تو وہ کیا نام ہے، نون لیگ کی حکومت تھی نا، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ دوسرا اسلام آباد کی اگر آپ بات کرتے ہیں، اسلام آباد میں سیٹ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ جی، میں اسی پہ راج صاحب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سی ڈی یہ اصل میں جو اس وقت اسلام آباد کا جو سیٹ اپ ہے، اس میں یہ تھے کہ جو رورل ایریاز ہے وہاں کے جو یونین کونسل ہے وہاں پہ پہلے بھی الیکشن ہوتے تھے، اور وہاں لوگوں کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ وہاں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے یا جو دیگر جو وہاں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بلدیاتی الیکشن وہاں بہت ضروری ہے۔ جہاں تک اسلام آباد کی جو شہر کا مسئلہ ہے، یہاں جو سیوک ایجنسی ہے، جو ہم سی ڈی اے جو ہے، میرے خیال میں سی ڈی اے بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے، اور آلریڈی سٹی میں اگر آپ دیکھیں ہمارے جو روڈ ہے یا جو سیوریج سسٹم ہے یا جو بجلی کا نظام ہے یا دیگر جو ہیلتھ یا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، میرے خیال میں وہ بڑے سموتھ چل رہے ہیں، اور سی ڈی اے یا جو دیگر ادارے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، جو سب آپ یہ بتائیں، آپ کیونکہ گورنمنٹ کے اتحادی بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی بلدیاتی الیکشن ہوں گے جس طرح جو مہنگائی کا ریشو جا رہا ہے، یا عوام جتنی بدظن ہے موجودہ گورنمنٹ سے مہنگائی کے حوالے سے؟ جی اعجاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ فار ہیونگ می آن دا شو۔ بالکل، بلدیاتی الیکشنز کا جو ہے یہ ایک بنیادی لوگوں کا حق بھی ہے اور حکومت کا فرض بھی ہے اس کو کروانا، اور ہم اسی کی طرف جائیں گے تو الٹیمیٹلی جو ہمارے مسائل ہیں، بیسیکلی دیکھیں پورا دن ہم لوگ پبلک میں دیکھتے ہیں سارے لوگ، مسئلہ تو ایڈمنسٹریشن کا ہے نا، کہ ہماری ایڈمنسٹریشن ویک ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن تبھی ٹھیک ہوگی جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور گراس روٹ لیول پر جو عوام کے نمائندے ہیں، یونین کاؤنسل سے لے کے تحصیل اور ضلع تک، ان کے پاس اختیارات ملیں گے، تو پھر ہی آپ کا ایک ایڈمنسٹریشن سسٹم بھی اور آپ کا جو ترقیاتی کام ہیں جو گراس روٹ لیول پر، اس کے ثمرات پہنچیں گے۔ تو اس لیے بالکل بلدیاتی الیکشن اس وقت ایک ضرورت بھی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہوں گے بھی، ہم بھی انشاءاللہ ہماری تیاری ہے۔ باقی اب یہ جو ای وی ایم وارا
ہے اس کے چلے تھرو اس ہوتے میں ہیں یا نہیں، اگلے کوشچن پہ آتا ہوں. عباس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے لیے تو میرے خیال میں یہ وقت بڑا سوٹیبل ہے اگر گورنمنٹ بلدیات کی طرف آتی ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے جو عوام کی جو رائے کا پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ ایک الیکشن پروسیس ہوتا ہے. اور ہم لوگ تو شروع سے جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن کی فیور میں رہے ہیں. بلکہ جس طرح ابھی بات کر رہے تھے، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو میٹروپولیٹن گورنمنٹ بنی تھی، اس کا بھی انیشیٹو ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لیا تھا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکشن پروسیس آتا ہے تو عوام کے پاس ایک بیسٹ چانس ہوتا ہے کہ جو ان کی کرنٹ گورنمنٹ نے کارکردگی دکھائی ہے، اس کارکردگی کی بیس پہ ان کو ووٹ دیا جائے. ابھی 3.5 سال گزرنے کے باوجود جتنی بیڈ پرفارمنس، بیڈ گورننس پی ٹی آئی کی ہے، وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ بلدیاتی انتخابات نہ ہو. کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ ان کے جو نمائندے سر ہے وہ اپنے حلقوں میں وزٹ نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں میں اتنی فرسٹریشن ہے، لوگ اتنا ان کے خلاف ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ پراپر جا کے الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے، ان کو اس چیز کا احساس ہے. دیکھیں حقائق جو ہے، حقائق آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں 1400 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھا. ابھی 2700 ارب روپے پہ سرکولر ڈیٹ چلا گیا ہے. آپ کی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، وہ آپ کو جو جی ٹی پی ہے وہ آپ کو دے کے گئی تھی 6 کے اوپر. ابھی جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس پہ چلا گیا ہے. جو ماضی کی گورنمنٹ تھی، ایکسپورٹ کی جو ہائیسٹ سطح آپ کو دے کے گئی تھی، ابھی جو ہے ایکسپورٹ میں آپ لوور سطح پہ چلے گئے ہیں. ابھی جو آپ کے جتنے بھی ادارے جو ہیں آپ کے، وہ بالکل بیڈ پرفارمنس دے رہے ہیں. آپ کا جو گورنمنٹ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کرنا ہے. عام عوام کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیے جا رہے ہیں. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھ لیں. آپ جو لوگوں کی جو ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، دال، گھی، آٹا، ان کی دیکھ لیں. بجلی کی آپ قیمتیں دیکھ لیں جو کہ 100% انکریز کر گئی ہے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی آپ بیڈ افیکٹر سارے بتا رہے ہیں، تو اس سچویشن میں تو آپ کو بلدیات سوٹ کرتا ہے. سر ہم تو کہتے ہیں آج الیکشن کرائے. وی آر ریڈی فار دا الیکشنز. ہم ریڈی ہیں. میں آج آپ کو بتا دوں، دیکھیں ابھی ایک چیز دیکھیں، میں ایک خان صاحب کی طرف چلیں، مجھے جانے دیں. میں دوبارہ آپ کے پھر خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی کو نہ صرف وفاق بلکہ آپ کی گورنمنٹ جو سندھ میں ہے وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو یہ سارا وفاق پہ پھر ملبہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے رائے صاحب، مہنگائی تو اس وقت میرے خیال میں اس حکومت میں، یعنی یہ آپ یہ کہہ سکتے کہ تاریخ کی بدترین جو ہے نا مہنگائی ہے. آپ دیکھیں گھی جو 450 پہ صرف کلو پہنچ گیا نا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک غریب آدمی جو ہے نا اس کے لیے افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی ڈیلی کموڈیٹیز کی چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے نا آسمان پہ پہنچ گئے ان کی قیمتیں جو ہے نا. اور ایک غریب آدمی اس وقت یہ کہتی ہے کہ چلیں جی یہ انٹرنیشنل پہ بڑھ گیا. ابھی باسی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو راجہ صاحب ایک بات بتاؤں نا. اصل میں یہ حکومتی یا جو ان کے ایڈوائزر یا جو ان کے منسٹر جو روزانہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی ابھی بھی جو پیٹرولیم پرائسز ہے یا جو دیگر چیزیں ہے، اشیاء ضروریہ جو ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ابھی بھی کئی ممالک سے پاکستان کی جو ہے نا قیمت لو ہے. اصل میں وہ اس چیز پہ روزانہ جو ہے نا وہ یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہے ان کی جو وہاں کی عوام ہے، ان کی قوت خرید بہت مضبوط ہے. اب میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں، ایک مزدور کی یا جو گورنمنٹ سرونٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان 3 سالوں میں ایک گورنمنٹ سرونٹ کی سیلری کتنی بڑی ہے؟ قیمتیں اشیاء خورد و نوش کی روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان کی سیلریز آج سے جو 3 سال پہلے تھی اس میں کوئی خاطر خواہ جو نا اضافہ نہیں ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ جو 30,000 روپے سیلری لیتا ہے وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ پھر ایک مزدور وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو 1000 روپے ہم مزدوری جو آج سے 3 سال پہلے مزدوری تھی 1000 روپے، ایک مزدور جو دن کو کام کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ چیزوں کی قیمتیں 2 گنا 3 گنا بڑھ گئی ہے. اب وہ کیسے جو نا اس 1000 روپے میں پر ڈے کے حساب سے وہ سروائیو کر سکتا ہے؟
تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تو عوام کے ساتھ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور دوسرا جو منطق عوام کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی بھی انڈیا، بنگلہ دیش اور جو دیگر ممالک ہیں ان سے پاکستان کی وہ جو آپ کی کرنسی روزانہ کی بنیاد پر ڈیویلیو ہو رہی ہے، روزانہ آپ کی کرنسی نیچے آ رہی ہے۔ تو آپ اس کا قصوروار کس کو، گورنمنٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی غلط پالیسیاں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اپوزیشن میں جو یہ تقریر میں کہتے تھے نا کہ جس ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو سمجھ لو کہ کرپشن ہو رہا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں غیر محسوس طریقے سے ہر ادارے میں کرپشن انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلے جو صاحب آپ چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہم تو ہمیشہ اس چیز کا ہمیں احساس بھی ہے کیونکہ پورا دن پبلک میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا ہے، اور ہم حکومت کو بھی یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ آپ کو پتہ ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی کہ جہاں پہ مسئلہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے راج صاحب کے ایڈمنسٹریشن کا، تو ایڈمنسٹریشن کو ضرور امپروو ہونا چاہیے، اور جب تک ویک ایڈمنسٹریشن ہوگی کبھی بھی گراس روٹ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اداروں پہ گرفت مضبوط نہیں ہے؟ بالکل، ان جو گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اداروں پر پراپر ان سے اپڈیٹ بھی لیں۔ پی ایم صاحب بہت زبردست کیبنٹ میٹنگز کرتے ہیں ٹیوزڈے کو، اور اس میں ساری ان ڈیٹیل بریفنگز لیتے ہیں، تو اسی طرح ہی ان کو پراپر ایک مانیٹرنگ کا، اور ان سے پراپر ایک ان کو بیٹھ کے ان کا آڈٹ ہونا چاہیے سب اداروں کا۔ مارکیٹ میں ایک چیز مختلف ریٹوں سے بکتی ہے، جو اب ان کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے رائے صاحب۔ بالکل ٹھیک اب دیکھیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، منڈی کا ایک ریٹ ہے نا جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیز ہوتا ہے، اب کیوں نہیں کہ ہوتا کہ وہاں پہ لسٹ میں وہ ریٹ ہے، فار ایگزامپل کسی فروٹ یا سبزی کا 80 روپے، اور مارکیٹ میں جا کے منڈی میں آپ کو وہ 100 روپے ملتی ہے، اور وہی چیز آ کر آپ کو جب آپ کسی اپنی چھوٹی مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ 115 روپے پر ہوتی ہے۔ یہ کام تو بنیادی طور پہ ایڈمنسٹریشن کا ہے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا ہے، لیکن ان کو اوپر کو پوچھنے کرنے والا تو ہو، اے سی صاحب کو یا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے، چلیں آپ کو لا کے پوچھیں کہ جی یہ چیز جب لسٹ میں اتنے پر ہے تو اتنے میں کیوں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ایک تو آپ نے یہ فیکٹر بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اداروں پہ گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ بتائیں جو پی ٹی آئی وضاحت پیش کرتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی بڑھی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، پیٹرول میں اضافہ ہو گیا ہے، کیا آپ اس موقف سے بھی تائید کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی ڈیفینیٹلی، ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہے، اس میں ڈالر کا، پیٹرول کا، اس کی ہائی کریں پرائز یا اس میں ڈکلائن ہو، اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب جس طرح ریسنٹلی میں کل ہی سن رہا تھا کہ 10 روپے شاید سستا ہونے لگا ہے پیٹرول، تو یہ تو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا۔ جی لیکن جس طرح سے میں نے مثال دی کہ جو ریٹ لسٹ ہے، یہ چیزیں تو یہاں پر مینج کی جا سکتی ہے نا، ایڈمنسٹریشن کی جا سکتی ہے تاکہ وہ مینج ہو جائے اور لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہو کیا عباس صاحب آپ یہ بتائیں، چلیں اب ہم الیکٹرانک ووٹ مشین کی طرف آتے ہیں، آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے جبکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے اس سے جو چیٹنگ کے وہ تاثر ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی پہ الزام لگا دیتی ہے دھاندلی کا، یہ وہ، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے بھی اب یہ ایگری کر لیا ہے کہ چلیں اسی پہ ہم الیکشن کرواتے ہیں، تو آپ کیوں اس پہ آبجیکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہم لوگ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں خود آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر سے وابستہ ہوں، ہماری پارٹی میں بہت سے انجینئرز موجود ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کی جو اپرچونٹیز ہے ان کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی کی باؤنڈریز اور لمیٹیشن ہے ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور ووٹ جو ہے وہ معاشرے میں ایکولائزر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ارب پتی بندہ ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اور ایک غریب بندہ ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، جو بندہ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، اور جو کسی جھونپڑی میں رہتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ووٹ کی جو حرمت ہوتی ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ جہاں پہ ووٹ کی حرمت کو تسلیم کیا جاتا ہے وہاں پہ جو آپ کی سوسائٹی کے جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ امپاور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، اور جو ریاست جو ہوتی ہے اس کو تحفظ دیتی ہے۔ لیکن جہاں پہ ووٹ کی حرمت کو ہائی جیک کر لیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، وہاں پہ جو آپ کی سوسائٹی کے جو آپ سر میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں بیسیکلی اسی طرف آ رہا ہوں، مجھے صرف 2 منٹ چاہیے سر کائنڈلی۔ اچھا سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ جو الیکٹرل پروسیس ہے
اس میں جو مسئلہ ہے وہ آئین کا مسئلہ نہیں ہے. میں آج بھی سر یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کا جو لا ہے اس کے مطابق اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائے تو آپ دنیا کا سب سے بہترین الیکشن کروا سکتے ہیں. مسئلہ جو ہے سر جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے نظام کا مسئلہ ہے, قانون کا مسئلہ نہیں ہے, نظام کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ریاستی ادارہ ہے وہ بھی آپ کا ہے, ریاستی مشین بھی آپ کی ہے. سر وہی میں بتا رہا ہوں نا سر, دیکھیں ریاستی ادارہ بھی آپ کا ہے, ریاستی مشین بھی آپ کی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے اوپر انگلیاں یہ اٹھتی ہے کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ای وی ایم ہم لے آتے ہیں, ای وی ایم آ جاتی ہے, آپ کا ریاستی ادارہ اس کے انڈر آئے گی وہ, لیکن اگر وہ جانبدار ہوتا ہے ادارہ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جب ہم مشین کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر چپ بھی ہوتی ہے, اس کے اندر میموری کارڈ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر ڈیٹا سٹوریج بھی ہوتی ہے. جب آپ کا جو ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا جب آپ کے سسٹم کے اندر سٹور ہوگا اور جو چپ ہے وہ آپ کے پورے سسٹم کو ڈرائیو کرے گی, تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے 3.5 لاکھ مشینوں کی انسٹالیشن کرنی ہے, اگر 20 سے 30 ہزار مشینوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی بدل دیا جائے یا اس میں کوئی مینیپولیشن کر دی جائے تو یعنی کہ وہ 20-30 ہزار کا جو سسٹم ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا اور جو آپ کا ریمیننگ سسٹم ہے وہ دوسری طرف ہو جائے گا. اب ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے سر کہ جو جمہوریت ہوتا ہے نا یہ ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہے, اور جمہوریت میں سر آپ کو جو ووٹر انومینٹی کے بارے میں بات کی جاتی ہے, یعنی کہ میں اگر ووٹ ڈال کے آیا ہوں تو مجھے حق ہے کہ میں کسی کو میرا کہیں ڈیٹا سیو ہونا چاہیے کہ میں نے ووٹ کس پارٹی کو ڈالا. یہ جو سسٹم لے کے آ رہے ہیں, جب اس سسٹم میں جب ہر بندے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی تو کل وہ ڈیٹا کسی طرح بھی مینوپولیٹ ہو سکتا ہے, تو جو میری جو سیکریسی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے. اور سر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سافٹ ویئر کا مسئلہ. وہ کیا ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ایک سیکورٹی کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے ڈیف کون کے نام سے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دنیا کی جو ٹاپ کی 100 مشینز ہے انہوں نے اس کانفرنس میں لا کے ایگزیبیشن کے لیے رکھ دی جو ٹاپ کنسیڈر کی جاتی ہے مشینز, اور انہوں نے لوگوں سے کہا ان کو ہیک کرو. کین یو امیجن کہ وہ ساری کی ساری 100 کی 100 مشینز ہیک ہو گئی وہاں پہ. تو سر اگر میں ساری چیز کو سمرائز کروں تو اصل جو مسئلہ ہے, اصل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام کے اوپر جو غیر جانبداری کے سوال اٹھ رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے سر. ٹھیک ہو گیا. کیا کہتے ہیں خان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو راج صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس قسم کا جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں نا, اس پہ نیشنل کنسنسس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ابھی یہ حکومت, چونکہ یہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, بڑا متنازع بنی ہوئی ہے. اپوزیشن کے اپنے تحفظات تھے اور حکومت نے تو بہرحال اب اس کو لے کر آ رہے. اس بلدیاتی الیکشن میں بھی اسلام آباد میں بھی الیکشن کمیشن نے اوکے کر دیا ہے کہ جی جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے وہ اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی. خان صاحب کی بات جاری ہے, یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. جی خان صاحب آپ تو جو دیکھنا آبائی صاحب نے فرمایا کہ جو ریاست کا ادارہ ہے الیکشن کمیشن, اس کا کام ہوتا ہے ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے, اور اس پہ لاز بھی موجود ہے, اور وہ لاز جو ہے نا ہمارے پارلیمنٹ نے بنائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات وہی ہوتی ہے, مینیپولیشن کی ہوتی ہے کہ آپ کوئی جو چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے وہ کس حد تک جو ہے نا غیر جانبدار ہے, اور پھر اس کی کس حد تک بیک اپ ہے کہ وہ ایٹ دا اسپاٹ ایک فیصلہ کر سکے, کسی کو پنش کر سکے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر الیکشن میں یہ انگلیاں اٹھتی ہے الیکشن پہ, لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں ملی ہے. کوئی جو ہے نا آج تک کوئی وہ جو سویئر پنشمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, تاکہ وہ نشان بنے نیکسٹ الیکشن کے لیے. اب یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, اس کو ظاہر ہے یہ خود کوئی جاندار چیز تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایک مشین ہے جو میں نے اور آپ نے ہی انسانی میڈ ہے چلانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی ملک میں ہمیشہ, ہمارے پاکستان میں ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ متنازع ہوتے ہیں. جو ہار پہ دیکھیں آپ ابھی خود ہی فرما رہے ہیں کہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں متنازع ہوتے ہیں. اگر موجودہ گورنمنٹ کوئی ایسا طریقہ کار لانا چاہ رہی ہے اور ایسا ایک نیا سسٹم لانا چاہ رہی ہے, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ الیکشن ہمارے متنازع ہو جاتے ہیں؟ بات تو پھر رائے صاحب وہی آ جاتی ہے کہ مشین تو میں نے اور آپ نے چلانی ہے نا, تو پھر ہارنے والے نے تو ظاہر ہے, کیونکہ اپوزیشن کے تو ابھی تو فساد ہے, بلکہ اپوزیشن نے تو یہاں تک بھی کیا جائے کہ اس کو ہم
سپریم کورٹ بھی لے کے جائیں گے. ابھی اپوزیشن نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ پارلیمنٹ کی جو ایک کولیکٹیو ایک کنسنسس ہوتے ہیں نا کہ اس پہ اگر ساری سیاسی جماعتیں متفق ہوتے ہیں نا کہ جی بالکل یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نیکسٹ الیکشن میں یہ جو ہے نا انسٹال ہونے چاہیے, ٹھیک ہو گیا, تو پھر تو ہم نہیں. لیکن سر اس میں نا میں سوری ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, دیکھیں آپ پچھلے اٹھا لیں, کچھ الیکشنز اٹھا لیں, اصل مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ 9 بجے سے لے کے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک پولنگ ہوتی ہے, اس پہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا کہ اصل مسئلہ کہاں پہ آیا, جو 5 بجے جب پولنگ کلوز ہوتی ہے اس 5 بجے سے لے کے تو 8 بجے کی جو ونڈو ہوتی ہے, اصل مسئلہ وہاں پہ آتا ہے. اب اصل مسئلہ وہاں پہ کیا آتا ہے؟ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. ایلیگیشنز یہ لگی کہ آپ کے پولنگ باکسز جو ہے وہ چینج کر دیے گئے, دھند پہ لوگ غائب ہو گئے, اس طرح کی بڑی ایلیگیشنز لگی. تو اصل مسئلہ یہ وہاں پہ آتا ہے. آپ اگر ای وی ایم کو ہیں, ای وی ایم سے آپ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک پولنگ تو کروا دیں گے. اب 5 بجے سے 8 بجے کے درمیان جو ونڈو ہے اس میں کیا آپ لوگ پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ پہلے کیا ہوتا تھا, باکسز اٹھ جاتے تھے, اب یہ ہوگا ڈیٹا کی مینیپولیشن ہو جائے گی, ڈیٹا یہاں پہ چینج ہو جائے گا. شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جیسا ابھی دونوں ہمارے مہمانوں نے یہی کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, ہارنے والی پارٹی مانتی نہیں ہے. اب گورنمنٹ اگر یہ سسٹم لانا چاہ رہی ہے, اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے, یہ بھی مین میڈ ہے, آپ پھر کیا سمجھیں کہ کس طرح فیئر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں؟ جی راج صاحب, یہ تو 2008 سے, کیونکہ میں خود مطلب میں اس وقت سے الیکشنز دیکھ رہا ہوں پریکٹیکلی انوالو ہو کے, تو یہ تو ہمیشہ سے ہمارا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جی جیتنے والا کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اور ہارنے والا کہتا ہے جی دھاندلی ہو گئی, یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ 2022 آنے والا ہے, ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا میں ایک انقلاب آیا ہے, اور اگر اس کو ہم ای وی ایم کے تھرو کچھ بہتر کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہ گئی بات, دیکھیں جو الیکٹورل ریفارمز کی یا جو مسئلے ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہے, اس پہ کیا جا سکتا ہے. اور اس پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کے بھی کنسرن ہیں یا ان کو اس طرح سے نہیں لوپ میں لیا گیا, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بیٹھ کے پراپر اسمبلی میں اور اس کو پراپر ان کی کوئی میٹنگز کنڈکٹ کر کے, جس طرح سے انہوں نے اپنی اتحادی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیا ہے ہمارے سمیت, اس طرح سے ان کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اس کا کوئی ڈیمو بھی دینا چاہیے کہ کس طرح سے یہ ہوگا ایپلیکیبل, اور اس میں کیا فلاز ہیں, اس کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے. یہ پھر وہاں پر ہو, لیکن ای وی ایم کے تھرو الیکشنز ہونے میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے. میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں, دیکھیں بھارت میں بھی تو یہ مشین اب استعمال ہو رہی ہے نا, وہاں پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہارنے والے نے کہا ہو کہ دھاندلی ہو گئی ہے, ایسا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ بھی تو سسٹم ہے نا. یہ تو ابھی ریسنٹلی جو امریکہ میں الیکشن ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے جو بائیڈن کے, اس میں بھی یہی الیکٹرانک مشین وہاں پہ جو ترقیات ممالک کے وہاں تو استعمال ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی اونگشت کشائی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ ٹرمپ نے جناب اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے, پھر ہر الیکشن پہ تقریباً 70 سال گزر چکے ہیں, ان پہ بھی آپ کو اعتراض ہے, تو پھر کون سا؟ دیکھیں اس کے لیے راج صاحب بات یہ ہے کہ نیشنل کنسنسس, جس طرح چوئی صاحب نے بتایا کہ پارلیمنٹ میں اس کا باقاعدہ ایک ڈیمو ہونا چاہیے تھا, اور مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ایک چیز بتانی چاہیے تھی کہ اس میں بتائے کہ اس میں آپ کیا دھاندلی ہو سکتی ہے, یا اس کو کیسے اس مشین کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں سب کی کنسنسس ہونی چاہیے تھی, اتفاق ہونا چاہیے تھا, ورنہ جو بھی الیکشن ہوں گے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, اس پہ یہ یوز ہونا چاہیے, ایک چیز ہے, اس کا فائدہ ہونا چاہیے, اور اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی ہونا چاہیے, لوگوں یہ دیکھنا اب چونکہ یہ چیز آ گئی ہے, اس میں آپ داندلی تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن بات پھر وہی آ جائے گی راج صاحب کہ جو ہارے گا وہی وہ چیخ پکار کرے گا کہ جی داندلی. اچھا سر, جس طرح آپ نے انڈیا کی بات کی ہے, بڑی زبردست بات کی ہے, لیکن ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں جو الیکٹرل پروسیس ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. ہمارا ابھی یہی تو پرابلمیٹک ایریا ہے کہ جو نظام کی غیر جانبداری کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں, یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلمیٹک ایریا ہے. اب دیکھیں اگر یہ گورنمنٹ سنسیئر ہوتی تو یہ جب پاور پہ آئے تھے اسی ٹائم یہ پروسیس انیشیٹ کر دیتے, تو ابھی آخر میں جب 20-22 مہینے رہ گئے, اب آ کے پروسیس انیشیٹ کرے, جو کہ پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے. اب میں آپ کو ٹیکنیکل طریقے سے بتاتا ہوں. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 سے 4.5 لاکھ مشینیں جو ہے وہ ایک ہی گو میں ڈپلوائے کر دیں, دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے. آپ کو سر پتا ہوگا کہ ایک آیا تھا ہمارا یہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا کچھ عرصہ پہلے ایک پروسیس انیشیٹ ہوا تھا, جس میں ایک نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا.
اور جب وہ کانٹریکٹ سائن ہوا, جب وہ پروسیس انیشیٹ ہوا, تو اس کے اوپر ایک اسپینش کمپنی ہے جس نے ٹیکنیکل آڈٹ کیا تھا اس نے, اور آڈٹ پہ سر انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا وہ رپورٹ آج بھی موجود ہے سر. اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو سینیٹی آف دا ووٹر جو ہے وہ انشور نہیں ہو رہی تھی. اس پہ یہ تھا کہ اس کے ماڈیولز جو تھے وہ بہت زیادہ مسنگ تھے, اس کے اپ گریڈیشن کے ایشوز تھے. تو یہ سارے ایشوز تھے اس کے اوپر, انٹرنیٹ ووٹنگ کے اوپر. اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی چیئرمین, ابھی آپ کے میں نالج میں ایک اور چیز لے کے آؤں کہ ابھی ریسنٹ جو ہے, ابھی جو نئے جو نادرا کے چیئرمین آئے ہیں, انہوں نے ابھی دوبارہ ایک سمری آگے پٹ کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ماڈیولز کی نئی انسٹالیشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے 2.3 بلین روپیز مانگے ان سے. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ آبجیکشن لگایا ہے کہ آپ کا جو ہمارے سے جو پہلا کانٹریکٹ آیا ہوا ہے آپ پہلے اس کو فلفل کریں. تو یہ ایک ان دونوں کے درمیان ڈسپیوٹڈ ریزننگ بنی ہوئی ہے. اور سر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ کہ ہمیں پریکٹیکلی ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اتنا بڑا سسٹم کی امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے سٹیک ہولڈر ہے ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. اس کے سٹیک ہولڈر بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے. جب تک ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہیں ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو اینڈ یوزر ہے اس کا جب تک کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا ہے اس ٹائم نہیں ہوتی ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے سر, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 نکات پہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو پارلیمنٹ کی اس کو بھیجا ہے جس میں اعتراضات لگائے گئے ہیں. اور انہوں نے کلیئر مینشن کر دیا ہے کہ ہم لوگ ریڈی نہیں ہیں, ہم لوگ جو ان 22 مہینوں کے اندر پروکیورمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, ہم ریڈینس نہیں کر سکتے سسٹم کی. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کریٹ ہو جائے گا. سر انہوں نے کلیئر یہ چیز مینشن کر دی ہے. اچھا چلے خان صاحب آپ یہ بتائیں سر کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے ہم مارچ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک تو پی ڈی ایم کا یہ بتائیں کہ حصہ ہوں گے, دوسرا کیا واقعی اس بار مارچ ہوگا یا جیسے مولانا صاحب ہر دفعہ تاریخیں دے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ویسا ہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پروگرام ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً وہ عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف صوبوں میں وہ جلسہ بھی کرتے رہے. لیکن دیکھیں اگر وہ لانگ مارچ بھی کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, اسلام آباد آتے ہیں, وہ گراؤ جلاؤ بھی کرتے ہیں, درنویدت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ اس گورنمنٹ کے 3 سال تو یہ پورا کر چکا ہے, تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. 4 سال ہونے والے ہیں اور پھر ایک آخری سال جو ہوتا ہے نا یہ الیکشن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی یہ ایک الیکشن کمپین ہے, ورنہ دھرنوں سے یا لانگ مارچ سے جو نا حکومت زندہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ عوام کی جو مسائل ہے, عوام کی جو مشکلات ہے وہ تو اس حکومت کے اقتدار میں آتی ہی شروع ہوئے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی یہاں عوام کے لیے یا جو عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے اس کے لیے وہ یہ تو اس کے لیے میرا خیال میں وہ لوگوں کو بھی نہیں نکال سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دھرنوں سے حکومت ختم بھی نہیں ہوتی ہے نا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایک موڈ ہے. یہ بتائیں کہ کافی جو جی آپ پہلے بات کر رہے ہیں. جی اس میں جو کیونکہ 23 مارچ والا آپ نے ذکر کیا تو ہم نے بھی, میں نے اپنے بچپن میں دہشت گردی والا پیریڈ دیکھا ہے اور وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب ایک پیسفل اسلام آباد تھا, کیونکہ ہمارا یہیں پر ہم پلے بڑے ہیں سب لوگ. تو یہاں پر روٹین سے مارچ ہوتے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 6 سپٹمبر کا. یہ اب کریڈٹ جاتا ہے ہماری آرم فورسز کو کہ کس طرح ہم نے دہشت گردی کو کاؤنٹر کیا. اس کے بعد جنرل راحیل شریف نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو لیا تھا کہ اب ہر سال ہم اپنے نیشنل ڈیز بھرپور قومی جوش و جذبے کے ساتھ بنایا کریں گے. تو میں اس دن سے اس پہ بڑا حیران ہوں. جی دیکھیں سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو, پی ڈی ایم کو, مسلم لیگوں کو, تحریک انصاف کو, سب سے پہلے پاکستانی ہیں. اور میرا اس دن سے, کیونکہ ہم نے وہ ٹائم دیکھا ہے کہ جب یہ مارچ نہیں ہوتی تھی, 23 مارچ کی پریڈ نہیں ہوتی تھی, تو میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ کیوں 23 مارچ کی ڈیٹ دی گئی ہے اور اس کے پیچھے کیا کوئی سازش تو نہیں ہے کہ اس پریڈ کو روکا جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی تیاریاں, اس کی موومنٹ وہ کئی مہینوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. وہاں پہ مطلب جتنی بیٹیلینز ہیں وہ ان کی موومنٹ, سارے اکوپمنٹ کی, سارا پھر اس کی پریڈ. تو یہ 23 مارچ کی ڈیٹ کیوں, یہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی. تو اس کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں کہ کچھ جو ان لوگوں کو تکلیف ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ یہاں شروع ہوئی ہے الحمدللہ پچھلے 5-6 سال سے اور بڑے پرامن اور احسن طریقے سے.
میں سمجھتا ہوں وہ فوج کی نگرانی میں ہوتی ہے، تو کہیں یہ اس کے خلاف یا اس کو روکنے کے لیے تو نہیں کوئی کیا جا رہا ہے. یہ بھی پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے. اچھا بات صاحب چلیں آپ یہ بتائیں سر، کیا وجہ ہے آپ مولانا صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے بعد بھی یہ مارچ نہ ہوا یا کچھ بھی نہ ہوا تو آپ کی جو کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے اچھا ہوگا یہ؟ دیکھیں جی، ہم لوگوں کا پہلے دن سے ایک کلیئر آبجیکٹو تھا کہ پی ایم ایل این ماضی میں جب بھی نکلی ہے عوام کے لیے نکلی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ابھی باہر روڈ پہ جا کے ایک اپنا پروگرام کنڈکٹ کرے، عوام کے اندر جو اس ٹائم فرسٹریشن ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوئی ہے، جو اس ٹائم مہنگائی ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ جوڑ توڑ کی بڑی سیاست ہو رہی ہے، بہت سے کلیدی لوگ جو ہیں وہ قاف لیگ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ جی بالکل، کیونکہ جس طرح سے مسلم لیگی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو وہ نون لیگ کے بعد نہ وہ جو پیور مسلم لیگی ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ہمیشہ مسلم لیگ میں ہی دیکھتا ہے، مسلم لیگ کی طرف ہی دیکھتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ذرا کلیئر ہوں گی جب الیکشنز کے پاس جا کے ایک سینیریو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا کس رخ جانا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو باقی الیکٹیبلز جو ہیں اور مسلم لیگی جو ہے وہ مسلم لیگ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو وہ نون نہیں ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی کاف کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. اور کئی لوگ ہم سے رابطے میں بھی ہیں، آ کے ملتے بھی ہیں، کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی سے بھی ہیں کئی لوگ اس وقت. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم بہت بہتر پوزیشن، بہت اچھے طریقے سے چلے. بس اب آخر میں کیا کہیں گے سر، نیکسٹ الیکشن کی کیا تیاری ہے آپ کی؟ جس طرح آپ کی پارٹی میں ذاتی کچھ مسائل چل رہے ہیں، مسائل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جنرل الیکشن میں آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں جی، ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو پی ایم ایل این ہے وہ پوری طرح ریڈی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے تھے راولپنڈی میں جو ہوئے، پی ایم ایل این نے کلین سویپ کیا. ابھی لاہور میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے پی ایم ایل این نے ون کیے. تو پی ایم ایل این کی الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے گراؤنڈ کے اوپر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ سے اپنے جو ورکرز ہیں، اپنے جو عوام ہے اس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن رکھی ہے، اور کوئی کوارڈینیشن گیپ کبھی بھی نہیں آیا ہے. تو وی آر ریڈی فار دا الیکشنز انشاءاللہ، اینڈ انشاءاللہ وی ول ون دا الیکشنز انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا بھی، چو صاحب آپ کا بھی شکریہ، خان صاحب آپ بھی تشریف لائے. آپ تینوں ہمارے لیے بہت باعث فخر تھا کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی باتیں سنی، فیصلہ آج آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.